ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی اور اسلام کا نام ناموس و تابع ہوا۔ اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا۔ 313 کی تعداد امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ 313 افراد کی تعداد کا ہی کرشمہ ہے کہ دین باقی ہے۔ مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ مقابل لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ سامان حرب سے بھرپور تھا اور مسلمان کو یکسیر ختم کر دینے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس لیے ان 313 افراد کی بقا کو رحمت للعالمین نے دین کی بقا قرار دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے۔ اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ اس میں بدر کامل نظر آتا تھا۔ اس غزوہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 19ویں مہینے میں 12 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے تھے اور قتال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن واقع ہوا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کے علم میں ہے کہ کفار مکہ نے رحمت للعالمین اور آپ کے صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ میں 13 برس تک مسلسل دورانیے میں انسانیت سوز مظالم کی انتہا کر دی تھی اور انہیں ایک لمحہ بھی سکون و آرام سے سانس لینے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حکم ربی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلمان اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کو رہنے کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کا سہارا بنے۔ ابھی ہجرت کو 2 برس ہی گزرے تھے کہ کفار سے مارکہ ارائی کا مرحلہ آ گیا۔ صف بندی ہوئی، بوڑھے جوان سبھی جوش جہاد میں سرشار تیار ہیں۔ رحمت للعالمین معائنہ فرما رہے ہیں۔ صف کے آخر میں 2 بچے بھی کھڑے تھے، معوذ اور معاذ، چھوٹی عمریں ہیں، دونوں حقیقی بھائی ہیں اور جوش جہاد سے سرشار ہیں۔ بڑے بھائی کے کندھے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اس نوعمر نے پنجوں کے بل قدرے بلند ہو کے کہا، چھوٹا تو نہیں ہوں، اس نے سچ کہا تھا۔ جس کے کندھے پر دست رسول ہو وہ کب چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ ادا بارگاہ رسالت میں پسندیدہ ٹھہری اور لشکر اسلام میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ رحمت للعالمین نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اسے یہ خیال گزرا کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ نہ جائیں۔ عرض کیا، آپ نے میرے بھائی کو قبول کر لیا ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، مگر قوت و طاقت میں ہرگز میرا ہم پلہ نہیں، اگر چاہیں تو کشتی کروا کر دیکھ لیں۔ یہ بات بھی منظور ہو گئی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے کا دل بھی نہ توڑا۔ یہ 313 مدینہ منورہ سے میدان بدر میں پہنچے۔ پورے لشکر اسلام کے پاس ساز و سامان کا عالم یہ تھا کہ 2 گھوڑے، 6 زر اور 8 شمشیریں تھیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اہل اسلام نے افراد یا آلات حرب کی کثرت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ انہیں بھروسہ تھا تو اس سادی سی کالی کمری والے پر جس نے انہیں اللہ کی معرفت عطا کی تھی۔ کافروں نے اپنے لیے اپنی دانست کے مطابق بہتر مقام کا انتخاب کیا اور لشکر کشی کی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جنگ سے ایک دن قبل ہی کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر ان کی قتل گاہ کو نشان زد کر دیا۔ یہ خبر لشکر کفار تک بھی پہنچ گئی۔ ابو جہل نے جب سنا
کہ اس کا نام بھی مسلمانوں کے نبی نے قتل ہونے والوں میں لیا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو مجھے مکے میں ایک ضروری کام ہے، میں وہ کر رہا ہوں۔ ساتھی حیران ہوئے کہ کچھ دیر قبل یہ ابو جہل بڑے کور و فکر میں ڈنگے مانگ رہا تھا اور اب اچانک بدحواس اور دہشت زدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے تو فوراً جانا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ وہ کام کسی اور کو بتا دو، وہ تمہاری جگہ وہ چلا جائے گا۔ ابو جہل نے کہا اگر خود جاؤں تب ہی وہ کام ہوگا، بہرحال تسلی رکھو نہیں جاتا۔ چند سرداروں نے اسے علیحدگی میں جا کر پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ محمد نے میدان میں کچھ جگہوں پر نشان لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہاں فلاں شخص ہلاک ہوگا، یہاں فلاں شخص قتل کیا جائے گا، اور باوجود اختلاف کے تم سب جانتے ہو کہ ہوتا وہی ہے جو محمد چاہتا ہے۔ میں نے خیال کیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، مگر اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات ہوئی تو لشکر کفار اپنے احوال میں مست تھے اور ادھر ایک عریش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول دعا تھے۔ مبارک شانوں پر چادر اوڑے ہوئے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ کبھی اس قدر گریہ زاری فرماتے اور اس قدر ہاتھ پھیلاتے کہ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر جاتی۔ رفیق رسول سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جب اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے پھر آپ کیوں فکر فرماتے ہیں؟ مگر یہ عاجزی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور یہ تعلیم امت بھی تھی۔ پانی مسلمانوں کے لیے نایاب تھا، قدرت نے بارش برسا دی۔ کفار نے جس حصے کو اپنے لیے پسند کیا تھا وہ کیچڑ آلود ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے بارش کے سبب میدان ہموار ہو گیا اور پانی بھی انہیں مہیا ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح طلوع ہوئی، کافر اپنے کندھوں پر عزا کا مجسمہ اٹھائے نعرہ زن ہوئے کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، فرمایا کہ تم کہو ہمارے پاس مددگار اور مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا و مددگار نہیں۔ میدان بدر میں حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا۔ بے سر و سامان صحابہ بے جگری سے لڑے۔ ایک صحابی کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسک کر کے ایک لاٹھی دی جو تلوار بن گئی۔ صحابہ نے جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس کے سبب لشکر کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ لشکر اسلام کے دونوں ننھے مجاہدوں نے محافظ دستے میں موجود ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل نے مرتے دم یہ افسوس کیا کہ اس کی موت کسی مرد جری کے بجائے بچوں کے ہاتھوں ہوئی۔ ابو جہل کی قتل ہوتے ہی کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور ادھر مسلمانوں نے ایک بار بڑے زوروں سے حملہ کیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی، 70 کافر مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے سردار بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام کے افراد نے جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 6 مہاجر 8 انصار صحابہ تھے۔ کافروں کے 70 افراد قیدی بنا لیے گئے، باقی نے راہ فرار اختیار کی۔ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا لڑائی کے دوران جب ہم کسی کافر سے نبر آزما ہوتے تو ادھر ہمیں ہاتھ اٹھاتے ادھر ان کا سر کٹ جاتا، ہمارے سر کاٹنے والا نظر بھی نہیں آتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سر کاٹنے والے اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کو آئے تھے، مگر وہ کافروں کو اسی وقت ہلاک کرتے جب تم تلوار اٹھاتے تھے تاکہ تمہاری شجاعت کی دھاک بیٹھے اور اس کافر کے قتل کا اعزاز تمہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تمام کافروں کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈال دی جائیں۔ جب تمام لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں تو سرکار دو عالم نے کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر ان کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں سے مخاطب ہیں جن میں روح نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، فرق یہ ہے کہ جواب نہیں دے سکتے۔ غزوہ بدر میں ہزیمت سے کفار پر مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، اور ادھر ان 313 جان نثاروں کو یہ مژدہ مل گیا کہ اب جو چاہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ غزوہ بدر کے دوران میں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید جب سامنے آئے اور درمیانی صف پہ آ کھڑے ہوئے اور مبارزت طلب کی، ان کے جواب میں انصار کے 3 نوجوان نکلے۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انصار میں سے ہیں۔ کہنے لگے، شریف لوگ ہو، لیکن ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے چچاداد بھائیوں یعنی قریش میں سے کسی کو بھیجو۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی، تم ان تینوں ان کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا، ہاں اب ہم برابر کی جوڑی پر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبیدہ نے، جن کی عمر ان میں سب سے زیادہ تھی، عتبہ کو للکارا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو دعوت دی اور حضرت علی نے ولید بن عتبہ سے 2 ہاتھ کیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ کچھ ہاتھ ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنی تلواریں لے کر عتبہ پر حملہ آور ہوئے اور اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں واپس لائے اور وہ شہادت سے سرخرو ہوئے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے، جنہوں نے مشرقین کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، تم بھی ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کے پور توڑ ڈالو۔ ناظرین، یہ جنگ مسلمانوں کی فتح مبین اور مشرکین کفار کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا ساری ٹولیوں اور گروہوں کو شکست دی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔